ایک دو جملے تو آپ یاد کر لیں. بہت بڑی کمزوری یہ چل رہی ہے یا غفلت یا بے حسی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک تو معافی کر دیں گے. شاید ایسا اللہ پاک نے یہ سب راستے کھولے ہیں ہماری آپ کے معافی کے لیے. یہ راستے کا ہم نے چھوڑ دیے اور کل ہماری حاضری خدا کے دربار میں ہوگی. خدا جواب دے تمہیں صدقہ خیرات کی صلاحیت میری تم نے کیا نہیں کیا. حج عمرے کی سعادت مل سکتی ہے تم نے حاصل کیا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ بچوں کی فکر، مستقبل کی فکر، بیوی کی فکر، مال و جائیداد کو بچانے کی فکر، بڑھتے جانے کی فکر. اس لیے حج عمرہ نہیں کیا. رمضان المبارک ملا تم کو، رحمت برس رہی تھی اور جہنم کا دروازہ بند تھا. تم نے رمضان المبارک کو وصول کیا، فائدہ دیا، کچھ کر کے آئے، نام اعمال میں کچھ ہے، بخشش کا کوئی راستہ تم نے اپنایا، یا وہی زندگی جو چلتی رہی اسی طرح چلتی ہے. اگر تم بے نیاز ہو، اگر تم کو فکر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اللہ الصمد ہے، جس کی ساری دنیا محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اگر تم بے فکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری پہلے فکر نہیں. انتظام سب کا رکھا. رمضان ملا پھر بھی نہیں سمجھے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکے. جہنم کا دروازہ بند تھا، جنت کھلی ہوئی تھی. کس سہارے میں تھے؟ کس آسرے میں تھے؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رحمان رحیم معاف کر دیں گے؟ اسی لیے تو کھولا تھا ہم نے، اسی لیے تو راستے بنائے تھے. اللہ پاک عادل بھی تو ہیں، احکم الحاکمین بھی تو ہیں. اس لیے عدل کے تقاضے کی بنیاد پر قیامت کے دن وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا. تم کو معاف کر دیں گے تو بقیہ لوگوں کو کیا ہوگا؟ اللہ رحمان الرحیم ہے، کفر و شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں توبہ کرنے سے. تم نے توبہ کی کیوں نہیں کی؟ توبہ کرنے کا طریقہ اپنایا کیوں نہیں؟ اگر یہ امید ہو کہ میرے بعد میرے وارثین میرے لیے کام آ جائیں گے تو یہ دماغ سے امید نکال دینا. تم اپنے لیے جو کر کے جاؤ گے وہ تمہیں فائدہ دے گا. جو تمہارے وارثین بعد میں ہیں وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کریں گے. ایک دو دن قرآن خوانی کر لیں گے، اس قرآن خوانی کا ثواب ملے گا کہ نہیں معلوم نہیں. شریعت کے مطابق قرآن کوئی پڑھتا بھی ہے کہ نہیں وہ ثواب نہیں ملے گا، اور پڑھ کے پیسہ ملے گا تو شاید وہ ثواب پہنچے گا نہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تم یہ امید رکھتے ہو صدقہ خیرات کرے گا تو یہ امید دماغ سے نکال دو، کیونکہ تمہاری زندگی میں تمہاری آل اور اولاد تمہارے اوپر صدق اور خلوص کے ساتھ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ تمہاری جیب پر، تمہاری کمائی پر ان کی نظر ہوتی ہے. تم سے کھینچنا چاہتے ہیں اور تم کو دینا نہیں چاہتے. مرنے کے بعد کیسے دیں گے؟ بلکہ مرنے کے بعد جو مال بچے گا اس مال میں لڑ جھگڑ پڑیں گے، وہ مال آپ کے ایصال ثواب کے لیے نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے
نیکیوں کا موسم بہار، چاروں طرف سے نیکیاں کماؤ. کتنی کما سکتے ہو؟ تم جتنی کما سکتے ہو اس سے زیادہ اللہ پاک دینے کے لیے تیار ہے. یہی تمہارا فائدہ ہے. کتنی کما سکتے ہو؟ تم اپنے روزے کو سنبھالو. سب سے پہلے اپنا روزہ سنبھالو. روزہ سنبھالنے کے لیے 3 چیزوں کی نگرانی کرو. سب سے پہلے زبان، اس کے بعد آنکھ، پھر کان. زبان سے کتنے خیر کے کام کر سکتے ہو اس کا شمار نہیں. نماز تمہاری زبان سے متعلق ہے، تسبیح زبان سے متعلق ہے، قرآن کی تلاوت زبان سے متعلق ہے. یہ پاکیزہ زبان قرآن کی تلاوت سے منور رکھو، استغفار سے منور اور پاک رکھو. غیبت نہ ہونے پائے، چغلی نہ ہونے پائے، گالی نہ نکلنے پائے، سخت کلامی نہ ہونے پائے، زبان گندی نہ ہونے پائے. زبان کی نگرانی کرو، اس سے نیکیاں کماؤ. کتنی کما سکتے ہو؟ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولو. آنکھیں، احترام سے مسلمان کو دیکھو، علماء پہ نظر ڈالو، قرآن شریف پڑھو، بیت اللہ دیکھو. گھر میں اگر ماں باپ موجود ہیں پیار سے ان کو دیکھو، ان کی پیشانی چومو، ان کے ہاتھ پیر چوم لو، ان سے محبت سے مل لو. تمہاری ہر نگاہ پر ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملے. کتنا کیا چاہیے نگاہ سے؟ نیکیاں کماؤ. رمضان ہے، ہر دم نیکیاں کماؤ. کان سے قرآن شریف سنو، بیان سنو، نصیحتیں سنو، اچھی باتیں سنو، غیبت نہ سنو، گالی نہ سنو، برائیاں نہ سنو. اس کی حفاظت کرو. 3 چیزوں کی خاص طور سے حفاظت کرو. تمہارا روزہ نہایت 100% مفید ہوگا. جتنا اچھی باتیں سنو گے سب نیکیاں. اچھا صاحب اپنا روزہ بچا لے گئے، اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا توبہ کرو جلدی سے. آنکھ بھٹک گئی فوراً صدقہ کرو اور توبہ کرو. زبان پھسل گئی جلدی سے توبہ کرو. کوئی بات غلط سن لی فوراً اپنے آپ کو متنبہ کرو، اللہ پاک بچا لیجیے. سنبھالو میرے دوستوں، اپنے آپ کو سنبھالنے کا زمانہ ہے. یہ اسی وقت جتنے کام کرو گے سب اپنے لیے. ابھی رمضان میں آپ کو اپنے بچوں کے لیے کم کرنا ہے، بیوی کے لیے کم کرنا ہے، دوسروں کے لیے. اپنے لیے کرو. اپنا سمجھو کہ ہمارا کام ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اپنے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنا روزہ بچاؤں، دوسروں کے روزے کا ثواب بھی حاصل کرنا. افطاری کرا لو، کسی کے ساتھ ہمدردی کر لو، المواساۃ، کسی کو ہدیہ دے دو، کسی کا اکرام کر لو، کسی کے ساتھ محبت سے بات کر لو. آپ کا ہر جملہ، آپ کا ہر عمل آپ کے لیے نیکیوں کا دروازہ کھولتا ہے. جہنم سے آزادی ملتی ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. کسی کو افطار کرا دو، ہمدردی تو ہے. تو آپ اگر چاہیں، ایک مسلمان چاہے اپنے گھر والوں کا روزہ تو ہم کرواتے ہی ہیں، کروانا چاہیے، اس پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا. اپنے گھر کے افراد جس کے لیے آپ کما کے رکھے ہیں اور آپ نے ان کو روزہ افطار کروایا، اچھا کھانا کھلایا، اچھا انتظام کیا، ان کے روزے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اور دوسروں کو بھی آپ پہنچائیں گے، اس کا بھی ثواب ملے گا. تو کتنا ثواب آپ پہنچ سکتے ہیں. آپ کے پاس جتنے دروازے کھول دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اس سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ، اس سب کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات کا ریح المرسلہ، آندھی اور طوفان کی طرح کرتے تھے. ہم لوگ چندہ دے دیتے کسی مدرسے کو تو سمجھتے ہیں کسی فقیر کو بھیج دے دیا. اصل کسی کو چندہ دیا تو سمجھو اپنے کام کر دیا، اپنا بیلنس جمع کر دیا.
ہم نے خلوص کے ساتھ کیا ہے، بقیہ اس کا معاملہ وہ حساب اللہ پاک کو دے گا، انشاءاللہ ہمارا کیا پکا ہوگا۔ مدارس کو، مساجد کو، علماء کو، مؤذنین کو، غریبوں کو، جتنا کمزوروں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، لاوارثوں کو، پریشان حالوں کو، مریضوں کو، قرضداروں کو، بے بسوں کو، بے کسوں کو ایک فہرست ہے آپ کے پاس میں۔ اللہ پاک پیسہ دے دے تو پیسے کے ذریعے آپ دنیا میں جنت خرید لیں۔ تو میرے دوستو، مکمل فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے، خود بچاؤ، دوسروں کا کی نیکیاں خود کماؤ، اور 100% نقصان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان، آنکھ اور کان کو بچاؤ اور اللہ سے اس کو ڈرو اور اس کو محفوظ کرو۔ اگر ان میں سے کہیں غلطی ہو گئی تو روزے کا جو بہت فائدہ ہونے والا ہے وہ نقصان بدل جائے گا۔ اور میں ہر سال کہتا ہوں اور پھر لوٹاتا ہوں، اور اس کو بھی نوٹ کر لیجئے اپنے دلوں پہ، کہ روزے سے زیادہ بہتر ثواب حاصل کرنے کی کوئی شکل سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ حدیث قدسی جو روزے کی فضیلت میں جتنی حدیثیں ہیں اس میں سب سے اچھی حدیث ہے، سب سے زیادہ باعث مسرت، باعث راحت، باعث فخر، سب سے شاندار روایت یہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ تمام روایتوں میں سب سے اونچے درجے کی جو سب سے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود پیش کروں گا۔ فرشتے نہیں لکھ پائیں گے، نام اعمال میں نہیں سمائے گا۔ اس لیے اگر ایک مہینے کا روزہ بھی ٹھیک سے چلا گیا، آنکھ، کان، زبان کی حفاظت اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کے ساتھ ایکسیڈنٹ کے بغیر ایک بالٹی شربت پہ 2 قطرے اگر نجاست کے پڑ جائیں تو بیکار ہو جائے گا، لیکن ایک بالٹی شربت میں 2-4 قطرے روح افزا کے اور اس میں کچھ خوشبو کے پڑ جائیں تو اور مہک اٹھے گا۔ اس لیے روزہ مہکدار، خوشبودار، شاندار بنا کے بارگاہ الہی میں پیش کرو، پھر اس کا ثواب اور اجر اللہ پاک ایک بار دے دیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہٹا کبھی ہماری نقصان نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا فائدہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ انا اجزی بہ، اللہ پاک نے فرمایا میں دوں گا تجھے، اور اللہ دے دیں گے، اس کے بعد میں کسی سے لینے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں، اور کسی کی مدد کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ اس لیے کم سے کم 1 مہینہ زندگی کا ایسا، 1 مہینہ زندگی کا 1 مہینہ کا روزہ ایسا گزر جائے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں کہہ سکیں، اے اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے ہر قربانی دی، اپنے نفس کو روکا، اپنے کان کو روکا، زبان کو روکا، آنکھوں کو روکا، ہر دیا پورا کیا، قرضوں کی ادائیگی کی، اپنے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کی، اور بھوکا رہا، پیاسا رہا، روزہ نہیں توڑا، تراویح نہیں چھوڑی، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ اللہ پاک 1 مہینے کی عبادت صرف اور صرف اپنے لیے، آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس پر تو ہمیں کچھ نواز دیجیے۔ اللہ کی رحمت اگر کافروں پر ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے میں، اور ہماری اگر ایک بار اس طرح ایک روزہ گزر گیا تو ہم کو آغوش رحمت ملے گی، وہ آغوش رحمت ملے گی جس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور انشاءاللہ ہمیشہ میں کامیابی ہوگی۔ اس لیے آج پہلا جمعہ ہے، ابھی سے ارادہ کر لیجیے کہ انشاءاللہ پورے مہینے کسی نماز کی کوئی رکعت و جماعت تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑے گی، تراویح نہیں چھوڑے گی، زبان نہیں بھٹکے گی، کان نہیں بلک جائیں گے، گانا نہیں سنیں گے، موبائل پھینک دیں گے، توڑ دیں گے، مگر آنکھوں کو اپنی محفوظ کریں گے، نہ سڑک پر، نہ گھر میں، نہ بازار میں غلطی سے بچیں گے۔ میرے دوستو، اگر تھوڑی سی ہمت کر لیں تو اللہ کی رحمت آپ کو ڈھک لے گی۔ اللہ آپ کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہر گناہ سے بچنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا